اس کے بعد ہمیں حشر میں جواب دینے ہیں، اس کی منزل پھر آگے جا کے جہاں رہنا ہے میرے دوست حشر میں، وہ معاملہ۔ تو رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا کہ اللہ ماشاء اللہ 75% اس ہے 80% کہوں گا انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں ذوق شوق بڑھ گیا۔ ایسا لگا کہ پکے سچے رمضان المبارک میں دیندار ہو گئے۔ پہلا رمضان تو دیکھو تو 7 صفیں، وہ مسجد کی کمیٹی بھی پریشان، کیا کریں بھائی جگہ نہیں، کیا کریں کہاں سے آگے، کسی نے جملہ کہہ دیا رمضان کی حد تک ہے، ایسا وہ ہمارے یہاں تو سادگی سے بول دیتے ہیں نا رمضان کی حد تک، اور باقی آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مسجد فل ماشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین اسلام اونلی فور رمضان المبارک ہی ہے، اس کے بعد عام لوگ کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ آج تربیت، آج یہ ہمیں اصلاح کرنی ہے اس بات کی کہ یار ابھی تازہ ہم رمضان المبارک سے نکلے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ 70 اور 80% تو ہمارا شوق دنیا سے بھول جاتے ہیں ہم رمضان المبارک میں۔ آپ دیکھیں گے نا بچہ جو آتا ہے اعتکاف کا بھی شوق رکھتا ہے، آگے سب میں بیٹھتا ہے، ماشاءاللہ آپ کو لگتا ہے یار یہ بچہ دیکھو، تو اس کو کیسا جذبہ ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جذبہ تمہیں پوری زندگی بلکہ پورا سال یہی رہے۔ بھولو نہیں کہ اب شوال آ گیا تو ختم، رمضان گیا تو اب کیا، پھر رمضان میں تیاری کریں گے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ داڑھی شریف بھی تھوڑی چھوٹی بڑھاتے رہتے ہیں، بھائی کیوں، نہیں بھائی اب رکھنی ہے بھائی۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ جو قید ہوتا ہے نا وہ ان سے بھی نکل جاتا ہے، جو قید ہوتا ہے شیطان وہ ان سے بھی نکل جاتا ہے تو دوستی نا، دوستی تو بڑی پکی کی ہوئی انہوں نے اس سے پہلے، اب رمضان میں وہ چلا گیا تو انہوں نے کہا یار وہی دوست نہیں رہا، تو اب آؤ اللہ والا بن جاتا ہے، داڑھی شریف رکھتا ہے۔ داڑھی شریف رکھنے کے بعد اب آپ دیکھو سین، یہ ترغیب ہے، دیکھو یا آخرت کی تیاری کی ترغیب ہے۔ میرے دوستو تم نے تیاری رمضان میں تو کر لی، تم نے ہر چیز برائی چھوڑ دی، اللہ کے کہنے کے مطابق چلے، 5 وقت نماز 5 منٹ پہلے مسجد میں آئے، بھاگے دوڑے، کچھ نہیں روزہ ہے بھائی، نہیں کچھ نہیں، رمضان میں کچھ نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں، ویسے جھوٹ رمضان میں جھوٹ نہیں، واہ رمضان میں جھوٹ نہیں، یار یہی نا، او بھائی رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، بھائی جھوٹ تو کبھی بھی نہیں بولنا۔ یہ تو تیری تربیت اللہ پاک نے مہینہ دیا تجھے کہ اب تو سمجھ تو سری کہ تو کر سکتا ہے۔ کل وہ قیامت کے دن تو آئے کہ میں تو نہیں کر سکتا تھا، بہت مشکل تھا، تو رمضان المبارک میں تو نے کیسے کیا، کیسا اگلی سب کے اندر وہ بیچارے جو پرانے نمازی تھے وہ اگلی پیچھے سب پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھتے تھے یار یہ قبضہ کر کے بیٹھے سارے کے سارے 10، الحمدللہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ایسا ہی پورا سال رکھے۔ مقصد یہ ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، دنیا میں کھو جاتے ہیں، پھر رات کو ہوتا کہ آپ دیکھیں باربر کی شاپ کے اوپر جتنوں نے داڑیاں بنائی تھی نا سارے کے سارے داڑھی کٹانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ تو نے پوری رمضان کیا کرا تھا کہ وہ آزاد ہوا اور تو نے اس سے دوستی کر لی فوراً، اور جا کے تو نے باربر پہ پہلا ہی کام تو یہ کرتا ہے کہ جتنی بڑائی ہے جتنی بھی ہو، بلکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی اللہ ماشاء اللہ، سارے نہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ میرے دوستوں مقصد یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں اتنے اچھے پنکچوئل ہو گئے، اللہ والے بن گئے، دیندار بن گئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بن گئے، ہو بہو دیکھتے ہیں نا، اب ایسا نہیں، صبری صابرین بن گئے، جو صفتیں ہیں وہ ساری ہم نے رمضان مبارک میں اپنائی۔ چاند رات کو وہ ایک دم ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ عید کے دن پھر تمہیں ظہر کے اندر نمازی کیوں نہیں ملتا؟ کیوں بھائی کل آخری رمضان تھا، جب 4 صفیں تھیں اب ایک آدھی صفیں کیوں رک گئی؟ کہاں گئے جناب؟ عید ملانے چلے، عید ملنے چلے گئے، فلانا چلے گئے۔ اب نماز کی کیئر نہیں ہے، اب تجھے عید ملنے کی کیئر ہے۔ دیکھو آپ، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکالے اور ہمیں دنیا سے کی محبت نہ ہو۔ یاد رکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو نے ترجیح دی، اللہ تعالیٰ فرمانا، دیکھیں تو نے ترجیح دی دنیا کو، یہ ہے بس میری سب کچھ، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرا معاملہ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ اسی میں لگا رہا، تو نے ترجیح دی۔ لیکن تم نے سوچا والآخرۃ خیر وابقی، ارے تیری اصل زندگی لائف ہمیشہ رہنے باقی رہنے والی جگہ ہے آخرت۔ کیا تو نے اس کی تیاری کی؟ ہاں تو نے دنیا کی خوب تیاری کر کے گیا، اپنی اولادوں کو مال بھر کے گیا، جائیدادیں بھر کے گیا، مکانات بھر کے گیا، کیا ہوگا کل میرے بچے بچیوں کا، اور خوب سیٹ اپ کر کے گیا۔ مرنے کے بعد تیری قبر میں تیرا حساب ہوا تو تو نے کیا دیا؟ عذاب تو تجھے سینا ہے، کل حشر میں تجھے سوالات کا جواب دینا ہے، تجھے مرنا ہے۔ تو نے آخرت کی تیاری کیا کی؟ آج تو آخرت کی تیاری کرتا، نیکیاں 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 کسی بھی شکل میں، مال ہے تیرے پاس مال کی شکل میں، جان ہے تو جان کی شکل میں، ہر قسم کی شکلات اشکال کے اندر تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا یا دیتا، نمازوں کی شکل میں، حج کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں، غریبوں کو مدد کرنے، دوسرے معاملات میں، عبادات میں،
یہ تیری آخرت کا سامان تھا نا وہ آخرت میں جو جاتا تیرے پاس تیار ہوتا. تو نے فکر یہی کی کہ میری اولاد، میرے بچے، میرا معاملہ، اسی میں تو مر گیا اور مر کے قبر کے عذاب میں تجھے سارا مال جو تیرے بچوں کو چھوڑ کر آیا، ظاہر وہ تو انہوں نے غلط استعمال کرنا ہے، وہ تیرے پر ڈسے جائیں گے. سانپ ڈسا جاتا ہے، سانپ خطرناک گنجا سانپ کہا جاتا ہے اس کو، اتنا خطرناک سرکار نے فرمایا وہ ڈسے گا تو 70 گز زمین کے اندر ڈسے گا تو ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ نہیں ڈسے گا، 70 مرتبہ ڈستا رہے گا تجھے. کیا عذاب ہے، ہم تو خالی تصور کر لیتے ہیں نا. آج سوئی لگے تو ہم روتے ہیں، کل قبر کے عذاب سے کیسے بچیں میرے دوستوں. پھر یہ ہے، یہی فرمایا کہ دنیا سے بچو. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ایک آخری بات دنیا کی بھی کر لوں، دنیا کے بارے میں. میرے سرکار اللہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی پرواہ نہیں. یاد رکھیں، اگر اللہ رب العزت کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پرواہ ہوتی تو ان کافروں کو اتنا مال، اتنا عیش و عشرت کبھی نہ دیتا. اگر دنیا کی یاد رکھیے، صرف اللہ والے ہی نوازے جاتے، لیکن نہیں، اللہ کو دنیا کے بارے میں. اور پھر سرکار علیہ السلام سے پوچھئے تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں یہ دنیا میرے لیے حیج ہے، حیج، نفرت فرمائی ہے. ہاں، دنیا کو نفرت سے مراد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، نہ، دنیا میں رہو. جس طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ رہو. جس طرح تم سفر کرتے ہو دوسرے علاقے میں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے گئے نا، وہاں جا کے مکانات اور محلات اور گاڑیاں واڑیاں نہیں لیتے ہو بھائی، ٹائم پاس کرو آرام سے، اپنا وقت گزارا، آگے اصل وطن تمہارا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان، انڈیا، شکاگو، جو بھی وہاں آتے ہیں، وہاں اپنا گھر وغیرہ ہوتا ہے. تو اصل گھر تمہارا آخرت ہے، تم نے اس کی تیاری کرنی ہے. دنیا کے اندر وقت گزارو. ہاں، دنیا نہیں ہو تو تمہاری آخرت کی تیاری نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے ضروری، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کی تیاری امتحان گاہ ہے. یہیں تو تمہیں سارا رزلٹ دینا ہے، سب کچھ بتانا ہے کہ اللہ میں نے دنیا میں یہ کیا. ایک سوال کا جواب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اس لیے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ بڑی مشہور، بڑی پیاری حدیث ہے، اور حدیث بڑی تیکھی ہے. تیکھی میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سمجھو تم دنیا میں رہتے ہو، تمہیں معلوم ہوگا کیا دنیا ہے. دنیا کیا ہے ہے تمہارا سگا بھائی تمہارا نہیں ہے یار. بعض اوقات تمہارے والدین، تم والدین کے صحیح نہیں ہو. اولاد والدین سے پوچھو، 25 سال تک پالا، 18 سال تک پالا، جب وہ اپنا قابل ہو گیا تو باپ کو کہتا ہے یار یہاں کیا کر رہے ہو تم، اپنا گھر مانو، جاؤ سٹیزن سٹی میں مارو، یہ رہو. اور تانے، زبانی بھی تانے ہوتے ہیں، چہرے کے امپریشن سے بھی تانے لگتے ہیں. یاد رکھو یہ سب کے سب کاؤنٹ ہوں گے گناہ میں، اور شدید گناہ، شدت والا گناہ. اللہ فرماتا ہے جو ماں باپ کا کسی بھی اشارے سے، زمان تو دور کی بات، کسی بھی اشارے سے گستاخ ہوا، اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال تو میں زیرو کر دوں گا. اس کے لیے جہنم کا مال تیار ہے، اس کے لیے آگ تیار ہے، قبر سے لے کے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے. 15 عذابات آئیں دنیا، قبر اور آخرت کے. اندازہ کیجیے ہم کیا ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں جائیداد کا معاملہ ہو تو اولاد ماں باپ کے ایسے دشمن ہو جاتے، بھائی جائیداد ہے کیا، دنیا کا مال ہے، تیرے ماں باپ تو سب سے بڑی جائیداد ہے تیری جنت دوزخ تیرا معاملہ ہی ماں باپ کا ہے، اور تو ان سے لڑتا ہے. تو یہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ قلبها کلاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا جو ہے مردہ جانور کی طرح ہے، مانند کتے کی طرح. اب کتے کی مثال دی ہے، حالانکہ کتے میں بے شمار صفتیں ہیں، اعلیٰ صفتیں ہیں، ولی بنانے کی صفتیں کتوں میں ہیں. دیکھا نا، رات کو جاگنا، عابد وابد سب وفادار، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو دنیا سے میچ کرتی ہے، اور سرکار نے وہ مثال دی. حالانکہ بہت مفسروں نے اس حدیث پر غور کیا کہ کیا کریں، اس کا موازنہ کیا نکالیں. لیکن ایک محدث جو میں نے پڑھا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد خلیل مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مفتی، کئی سو سال پرانے، انہوں نے اپنا یہ حدیث کا پورا تجزیہ اپنے حساب سے پیش کیا، بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت. آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی اس دنیا کو. دیکھو، کہا کہ مردہ جانور کھانے والا کتا ہوتا ہے نا بھیا، مردہ جانور کتا کھاتا ہے نا، لیکن کتا نہیں کھاتا. محدثین کہتے ہیں یار کوا بھی تو کھاتا ہے، کوا بھی تو کھاتا ہے، چیل بھی کھاتی ہے نا، دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کی تجزیہ خلاصہ یہ دیا کہ کتے اور کوے مثال لے لیتے ہیں، کوے اور کتے میں فرق کیا ہے. کتا کھاتا ہے، جب کوا آتا ہے کسی مردہ جانور کے پاس تو وہ اکیلا نہیں آتا، وہ کائیں شور مچا کے سارے کووں کو لاتا، مل کے کھاؤ بھائی، مل کے کھاؤ. دیکھو دنیا یہ ہے، الدنیا ملعونہ، دیکھو کہ وہ مل کے کھاؤ، کوے سب کھاتے ہیں مل کے. اور کتا ایک واحد جانور ہے. بھینس اتنی بڑی مری پڑی ہو نا،
وہ نہیں کھا سکتا، پوری بھینس تو نہیں کھا سکتا نا، کتا تھوڑا سا کھائے گا، لیکن کسی کتے کو آگے نہیں آنے دے گا، ہاں نہیں دے گا وہ۔ دیکھو کیا مثال ہے یار، یہ دنیا یہ ہے یار۔ آج تم ترقی کرتے ہو، دوسرا خوش ہوتا ہے، کبھی کہتا الحمدللہ اللہ تجھے اور ترقی نہیں، تیری ٹانگ کھینچنے والا، تیری دکان اچھی چل رہی برابر میں، سامنے والے سے پوچھ، اندر سے اوپر سے تو ہاں کرے گا، اندر سے سوچے گا یار سارے کسٹمر اس کے پاس ہے، میری کیا۔ یہ حسد جلن سگے بھائی بہنوں میں ہوتی ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، خون میں ہوتی ہے، خونوں کی لڑائی۔ تو سرکار نے کیا مثال دی کہ دنیا کو ہیچ سمجھ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے میرے دوستوں کے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ کیا خوب کہا ہے، دیکھو نا آپ، یہاں دل تھوڑی لگتا ہے، یہاں دل نہیں لگتا، بس اوپر سے دیکھو، اپنا کام نکالو اور بچتے 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 آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں،